میرے نہایت ہی قابل احترام طلباء قرآن، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مرخہ 7 مارچ 2021 اتوار کا دن ہے، اور آج ہم انشاءاللہ قرآن حکیم کی جو آخری جلد ہے، جلد نمبر 30، ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ جو صورتیں اس میں بیان فرمائی گئی ہیں، عام لوگ اس کو پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، ویسے بھی حفظ بھی کر لیتے ہیں، تو ان کا جو ہے نا مطلب وہاں سے شروع کیا جائے۔ دوستوں کی بھی یہ رائے تھی کہ آپ وہاں سے شروع کریں تاکہ ہمیں مستفید ہو سکیں۔ تو آج جن صورتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ سورہ نمبر 109 ہے، صفحہ نمبر ہے یہاں ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے اس میں 793 793 صفحہ ہے، اور اس کی جو صورت ہم نے منتخب کی ہے یہ سورہ الکافرون ہے۔ 109 نمبر صورت ہے اور صفحہ نمبر 793 ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس کا آغاز کرتے ہیں باقاعدہ۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو آخری صورتیں ہیں، 4 صورتیں قل سے شروع ہوتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون، اور قل ھو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس۔ تو عام طور پر یہ ہمارا تصور یہ ہے کہ ان کو ہم کیا کرتے ہیں، فریم میں سجا کے عام طور پر گھروں میں بھی رکھی ہوتی ہیں لوگوں نے نا، کہ اس سے برکات آتی ہیں۔ برکات تو پورے قرآن مجید کی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل مسئلہ جو قرآن جو دعوت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ کہتا ہے کہ اس کو سمجھنا ہے، تدبر کرنا ہے اس قرآن مجید کے اوپر، کیونکہ تدبر تو غائب ہو چکا ہے ہماری قوم میں سے۔ ریئر یہ کوئی شاذ نادر کا اپنے طور پر کرتا ہوگا، لیکن آن دا ہول جو ہے اس پر تدبر والی بات کوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں وہ ثمرات نہیں آ رہے، وہ نتائج نہیں برآمد ہوتے جو اس سے ہونے چاہیے۔ تو یہ سورت یہ ہے جہاں سے آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ والی کل ہے نا جی، یہ 4 صورتیں کا ایک سیٹ ہی سمجھ لیں آپ قرآن کریم میں، جو صورتیں کل سے شروع ہوتی ہیں۔ ادروائز قرآن کریم کے اندر بے شمار ایسی آیات ہیں، یعنی 300 سے بھی اوپر مرتبہ ایسی آیات آئی ہیں جو کل سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ ہم نے اس کے متعلق کانسیپٹ یہ بنا لیا کہ یہ خاص طور پر ختموں میں یا اس طرح کے جو افتتاح ہوتے ہیں یا کوئی مر جاتا ہے بندہ، اس پر پھر ہم کیا کرتے ہیں، کلوں کا ختم کرواتے ہیں، اور اس میں یہ صورتیں عام طور پر پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ تصور قابل فہم ہے، یہ قرآن کریم کا تصور نہیں ہے، صورتیں اس لیے نہیں ہیں یہ، ان کے اندر تو بہت ضخیم جو ہے نا وہ ذخیرہ موجود ہے، اس کے اندر تدبر تفکر کرنے کی ضرورت ہے کہ سمجھنا یہ کیا ہے۔ جیسے یہ سورت قل یا ایھا الکافرون جو ہے، اس کا آغاز یا ایھا الکافرون سے ہو رہا ہے، تو ہم نے دیکھنا یہ کیا ہے سورت، اس کے اندر کیا جو ہے وہ اللہ نے چھپائی ہوئی ہے بات، کہ جو ہمیں آگاہ کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کا تھیم کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کے اندر دعوت کیا ہے، یہ ہے کیا سورت، یہ کیا یہ ثواب کے لیے ہے یا یہ کلوں کے ختموں کے لیے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ کل ایک بات آپ نوٹ کر لیں، جہاں جہاں بھی یہ درس قرآن سن رہا ہے، جو خواتین ہوں یا مرد ہوں، ایک بات آپ نوٹ کر لیں اچھی طرح، ایک آیت ہے اور آداب قرآن کے حوالے سے بھی وہ آیت بڑی ہی نوٹیبل ہے، اس کو آپ ضرور اس میں ذہن میں لایا کریں۔ وہ ہے سورہ الاعراف۔ سورہ الاعراف ہے یہ جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے، اس میں صفحہ نمبر 218 ہوگا۔ یہ میں اکثر بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ ہماری جو کنسنٹریشن ہے نا، توجہ جو ہے وہ اس طرف آئے۔ اس میں آیت نمبر 204 ہے، سورہ الاعراف 7:204۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھایا جائے، پڑھا جائے، پیش کیا جائے تو کیا کرنا ہے، نہایت توجہ سے سننا۔ فَاسْتَمِعُوا، دل کے کانوں سے، دل کے کانوں سے سننا ہے، کنسنٹریشن کے ساتھ، نہایت منہمک ہو کر، وَأَنصِتُوا، اور نہایت عاجزی سے، انکساری سے، خاموشی سے سننا ہے اس کو۔ اس سے ہوگا کیا کہ لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر رحمت آئے گا سننے سے۔ تو یہ فرمان الہی ہے اور اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ آتے ہیں ماشاءاللہ، بڑی دور دور سے لوگ آتے ہیں آپ حضرات، تو یہ ہے کہ آپ اپنے اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں پراپر طریقے سے، سارا کچھ چھوڑ دیں، ذہنوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ کے سپرد چھوڑ دیا کریں۔
گھر بار جو کچھ بھی ہے نا نکال کے، اگر یہ بات آپ ایک آیت بھی سمجھ کے چل گئے نا، ایک لفظ بھی، تو سمجھے زندگی کا جو رخ ہے چینج ہو جاتا ہے انسان کا۔ اسی طرح یہ جو صورت ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کا آغاز قل سے ہو رہا ہے۔ قل کے حوالے سے آپ ایک نوٹ کر لیں بات کہ جہاں بھی قرآن کریم میں قل آئے گا نا، قل کا مطلب ہوتا ہے کہنا، کہو، اور انگریزی میں ٹو سے، کسی بات کو کرنا، کہنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمان الہی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جب ان کو قل کے ذریعے بات آتی تھی تو اس کا مطلب زور دینا تھا کسی بات کے اوپر۔ ویسے تو پورا قرآن ہی ایک سے ایک بڑھ کر ہے، لیکن جہاں قل آتا ہے قل میں خاص ایک کیفیت ہوتی ہے۔ قل، جہاں بھی قرآن کریم میں قل آئے گا سمجھے کہ کوئی بات آ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہیں یہ بات، اور یہ جو بات ہے یہ مخاطب کیا جا رہا ہے کافرون کو۔ اور یہ ایک آپ دیکھیں گے پورے قرآن کریم کے، میں نے بھی غور کیا، آپ بھی کریں گے، کہ یہ ڈائریکٹ وے ہے اپنے مخالفین کو، یعنی ان کے نام لے کر بات کرنا، یعنی مخاطب کو اس انداز سے، جو اپوننٹ ہے، مخالف ہے، دشمن ہے، اس کو اس بات سے للکارنا، اعلان بغاوت کرنا۔ قل یا ایھا الکافرون، اے وہ منکرین، اے خدا کے دشمنوں، اللہ کے دشمنوں، یعنی یہ وہ انداز ہے کافر، ان کا مطلب جو انکار کرنے والے حق کا، ان کو یہ مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے قل یا ایھا الکافرون، یہ ہے انداز۔ اور دیکھیں کہ مکہ کا ماحول ہے، بڑا شدت ہے اس کے اندر، اور توحید کی دعوت پھیلائی جا رہی ہے، اور ان کو اس لفظ سے پکارنا یہ بہت جرد کا کام ہے۔ چھوٹا موٹا بندہ تو بات نہیں کر سکتا نا۔ اتنے مگرمچھ وہاں جمع ہوئے تھے، متکبرین، بڑے بڑے ان کے جو علماء، خاص طور پر یہودیوں کے، نصرانیوں کے اور مشرکین کے بڑے بڑے جو اعلیٰ، یعنی ان کے جو حسب و نسب والے بھی لوگ، ان کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الکافرون، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون۔ یہ ہے وہ پیغام عبدیت، یعنی اس صورت میں یہ جو عبد ہے نا، عبدیت کا پیغام، یہ بیسک میسج آف قرآن ہے۔ قرآن کریم کا جو بیسک بنیادی جو پیغام ہے نا، یہ پیغام عبدیت ہے۔ ابھی انشاءاللہ کرتے ہیں اس کے اوپر۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ لا اعبد، میں غلامی نہیں اختیار کرتا، وما تعبدون، جس کے تم غلام بنے ہوئے نا، جن کی غلامیوں کے پٹے تم نے پہنے ہوتے ہیں، چاہے وہ وڈیرے ہوں، چاہے وہ مذہبی پیشوا ہوں، پروہت ہوں، پنڈت ہوں، پادری ہوں، جن کی وہ پرستش کرتے چلے آتے، یا جن کی وہ پرستش خود کروا رہے تھے جن لوگوں سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے رسول، آپ یہ اعلان کر دیں، یہ اعلان بغاوت ہے۔ یہ فرمایا کہ جن کی تم کیا کر رہے ہو؟ غلامی کا پٹا پہنو۔ عبد کا مطلب تھا غلام، 24 گھنٹے کا غلام، ہر جو سانس ہے وہ آپ کے مالک کے مطابق نکلے، یہ ہوتی ہے عبدیت۔ لا اعبد، نہیں کہتا میں عبدیت، ما تعبدون، جن ہستیوں کے تم غلام بنے ہوئے نا، میں نہیں بنتا، میں نہیں اختیار کرتا وہ عبدیت۔ تو فرمایا اور مجھے پتا ہے کہ ولا انتم عابدون ما اعبد، مجھے پتا ہے کہ تم بھی نہیں کرو گے اس ہستی کی غلامی جس کی میں کرانا چاہ رہا ہوں یا میں کر رہا ہوں۔ اور آگے فرمایا ولا انا عابد، بہت زبردست یہ پیغام ہے، بہت زبردست یہ میسج ہے۔ ولا انا عابد، میں غلام نہیں ہوں، نہ میں غلام بنوں گا۔ ما عبدتم، جن ہستیوں کے تم غلام بنے ہوئے نا، جن کے تم نے پٹے پہنے ہوئے ہیں، میں کبھی غلامی نہیں کر سکتا، میں ان کی محکومیت میں آ ہی نہیں سکتا، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اور اسی طرح تمہارے مطلب یہ ہے اللہ ہمارا کہ ولا انتم عابدون ما اعبد، مجھے پتہ ہے کہ تم بھی نہیں آؤ گے جس کی غلامی میں کر رہا ہوں، جس کا میں عبد ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے، تمہارے لیے تمہارا دستور ہے، ہمارے لیے ہمارا دستور ہے، ہماری راہ ہے۔ اصل میں یہ جو اب تھوڑا چلتے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ میں، جب تک آپ بیک گراؤنڈ سامنے نہ لائیں گے نا تو اس وقت تک بات کلیئر نہیں ہوتی۔ یہ جو صورت ہے نا، اس کی اب سورہ البقرہ میں چلیں ذرا، یہ سورہ البقرہ 2 نمبر ہے، اس کی آیت نمبر آپ دیکھیں گے 6 اور 7، صفحہ نمبر 3 شروع میں سورہ البقرہ 2 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر آپ کو ہم لے کے جائیں گے، یہ 6 اور 7 ہے۔
قرآن کریم کے سمجھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ تصریف آیات جو ہے نا ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ، جب تک آپ اس طریقہ کار کو اڈاپٹ نہیں کریں گے قرآن مجید سمجھ نہیں آئے گا. کیونکہ ہمارے ہاں تو رواج یہ ہے کہ بس ایک آیت پڑھ لی، اس کے بعد پھر اس میں کیا وہ ٹانکے لگانے شروع کر دی، ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر کی بات، وہ لائے تو بس قرآن کریم کی آیت تو وہیں رہ جاتی ہے، دوسری چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہمارا طریقہ اللہ تعالیٰ جو سمجھائیے ہمیں بات سمجھائیے وہ ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ ہے. آپ لائیں ساتھ ساتھ آیات کو جوڑتے چلے جائیں تو دیکھیں قرآن کیسے کھل کے سامنے آتا ہے. تو اللہ ہمارے یہ جو آیت نمبر 6 ہے نا، یہ ہے پیچھے بیک گراؤنڈ میں یہ آیت سورہ البقرہ میں. سورہ البقرہ سے چونکہ پھوٹتی ہیں چیزیں بہت زیادہ، اس کے اندر سے بہت سارا پھوٹتا ہے، سسٹم پھوٹتا ہے، بہت سارے جو ہے نا اس کے اندر میسیجز پھوٹتے ہیں. اس آیت کا یہ ہے 6 نمبر آیت میں جو البقرہ کی ہے، یہ ہے اس کا اب یوں سمجھ لیں کہ بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر. قرآن کریم میں یہ جو پہلی 20 یا 21 آیات ہیں نا، اگر آپ لوگ یہ سمجھ آئے نا تو آپ کو بہت ساری کلیئرٹی انسان کے اندر آ جاتی ہے. یہ 5 پہلی جو آیات ہیں سورہ البقرہ کی، یہ مومنین کے حوالے سے بیان فرمائی گئی، اس میں ایمان والوں کا ذکر ملے گا آپ کو. اور یہ 2 آیات جو ہیں یہ ہے کافروں کے حوالے سے، جو منکرین انکار حق والے لوگ جو ہیں، حق کا انکار کرنے والے. اور بعد 2 آیتوں میں ختم کر دیتا اللہ تعالیٰ. اللہ ہمارا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ وہ جو ہم نے کافروں نے صورت پڑھی ہے نا، یہ ہے بیک گراؤنڈ میں اس کی. آپ دیکھیں کہ مکہ کا ماحول اتنا متشدد ماحول ہے کہ ان کے ساتھیوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو لٹایا جا رہا ہے تپتی ریتوں کے اوپر، اور پرسیکیوشن کی جا رہی ہے ان کے اوپر، تشدد کیا جا رہا ہے، لیکن وہ اپنی حق سے پیچھے نہیں ہٹتے، وہ احد ہی کہتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ وہ کیٹیگری تھی جو بالکل ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھی. یہ جو انکار حق والے لوگ تھے نا، تو یہاں اللہ نے شروع میں فیصلہ کر دیا تھا کہ اے رسول بات یہ ہے کہ ان الذین کفروا، کہ بے شک یہ جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، حق کو نہیں مانتے، ان کو سمجھانا، بتانا، آگاہ کرنا برابر ہے نام دانے. سواء علیہم، برابر ہے اس بات میں، انذرتہم، کہ تم آپ ان کو آگاہ کرو، او ام لم تنذرہم، یا نہ آگاہ کرو، ہم لا یؤمنون، یہ ایمان لائیں گے نہیں. یہ کیٹیگری یہ پھر بھی اچھی ہے. یہ کیٹیگری منافقین کی وہ آگے ہے، وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. یہ نہیں پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے سامنے اپنے کھڑا ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہے، وہ اچھا ہے. ایک ہے منافق ادھر بھی ادھر بھی، اس کا کھوج لانا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ دو آیات ہیں، اس حوالے سے اللہ نے شروع میں فرما دیا تھا. اس لیے جہاں وہاں جا کے فرمایا کہ یا ایھا الکافرون، یہ وہی بات ہے، یہ ہے پس منظر کہ ان کو بتانا نہ بتانا ایک برابر ہے. کیوں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. تو جب پتہ چل گیا کہ یہ انکار حق والے ہیں، سامنے آپ کھڑے ہو گئے آپ کے آگے، اب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کیا کر دیا ہے، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر ہم نے کیا کر دیا ہے، مہر ثبت کر دی ہے، اسٹمپڈ کر دیا ان کو کہ یہ پد پار کر دو ان کو، بوجہ خلاف ورزی حق. فرمایا ان کی آنکھوں پہ، ان کے دل دماغ پہ، ان کی جو سوچ سمجھنے کی صلاحیت، ابصار، آنکھیں، غشاوہ، ان پر غشی طاری ہو گئی ہے، ان کے اوپر تو یہ اثر ہی نہیں ہونا، اندھیرا چھایا تھا نا، پتا کہتا ہے. فرمایا ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب عظیم ہے. یہ تو میں نے آپ کو جو اس کا پس منظر ہے نا، یہ ہے وہ آیت جو آگے پھر چلتی ہے، پورے قرآن میں آپ کو یہ لے کے چلے گی. جہاں جہاں بھی کافر آئیں گے، کافرین کا ذکر آئے گا، یہ آیت بنیادی ہے. اور اسی والے سے وہ جو صورت ہم نے پڑھی ہے، وہ اس کے یہاں سے پھوٹتی چیزیں وہ ساری. اب میں آپ کو ایک ایسی آیت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. یہ سارا کچھ شروع کر لیتے ہیں، کر بھی لیا ہم نے، لیکن ایک آیت میں جو آپ کو جس کی طرف توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں، وہ سورہ سبا ہے. ہاں، وہ 34 نمبر صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی 46 نمبر. ذرا اس کو دیکھ لیں، پھر آگے اس کو لے کے چلتے ہیں اسی مضمون کو انشاءاللہ تعالی. یہ 551 صفحہ ہے، 551 صفحہ. یعنی قرآن کریم بات تو ہم نے ایک سورت سے شروع کی ہے، لیکن آپ کو مختلف جو حوالہ جاتے ہیں نا، یہ قرآن کریم آپ کو سیر کروائے گا. ایسے یعنی موتی جڑے ہوئے جگہ جگہ کہ جب آپ ان کو سامنے لاتے چلے جائیں گے نا، آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ ہوتا چلا جائے گا، سمجھ آنی شروع ہو جائے گی.
تو یہاں 46 نمبر میں 34 46 551 صفحہ 551 پیج نمبر ہے، اس کے آیت نمبر 40 دیکھیں ذرا کیسا فرمان الہی یہ اللہ ہمارے ہیں. یہ بھی دیکھیں میں نے بتایا نا کل جو ہے نا کل یہ آپ کو بے شمار ملیں گے. یہاں بھی بات کل سے شروع کی جا رہی ہے. ہم نے وہ 4 کل مخصوص کر لیے. یہ ہمارے جو مذہبی طبقات ہیں نا، مذہبی طبقے، یہ ساری ان کی یہ جو ہے نا مسئلے انہوں نے پیدا کیے. کل تو آپ کو بے شمار ملیں گے. کل کا مطلب کہنا ہوتا ہے کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے، جو پیچھے بات تھی جو آگے، اس کو ہمیں سمجھنا وہ کیا ہے، اس کے اندر کیا، اس کے اندر اللہ نے چھپائی ہوئی بات. یہ دیکھیں اللہ ہمارا قل، کیا رسول آپ اعلان فرمائے کیا کہ انما اعظکم بواحدہ. اور یہ ہمارے لیے بھی آیت ہے، یہ ہمارے لیے ہی ہے. اس وقت ان لوگوں کے لیے تھی، آج ہمارے لیے ہے، ہم مخاطبین ہیں. اور یہ قیامت تک یہ چلے گی آیت، جو بھی اس کا مخاطب ہوگا اس پر فٹ آئے گی کہ اے رسول آپ ان سے کہیں انما اعظکم بواحدہ. اور یہ مشکل نہیں ہے. یہ دیکھیں نا اعظکم، ہم لفظ بولتے ہیں واعظ، واعظ تو ہمیں لفظ سنا ہے، بے شمار لفظ اردو میں بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں عربی کے. اعظکم کم ہے، سب کو بتائی جا رہی ہے بات جمع. میں تمہیں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اے رسول آپ ایک بات ان کو بتائیں، ایک بات کی واضح کریں ان کو. صرف ایک نقطہ ہے جس کا آپ نے ان کو واضح کرنا ہے، بتانی ہے وہ بات واحدہ. وہ کیا بات ہے؟ اللہ ہمارے ان سے کہو ان تقوموا للہ. ہم ہیں مخاطب اس وقت، ہمیں یہ بات کہی جا رہی ہے. جو میں بولنے والا ہوں، میں بھی مخاطب ہوں. میں اپنے آپ کو پیچھے، اصل میں ہوتا ہے یہ مدرس جو ہوتا ہے نا، وہ ان باتوں سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں ان کو سمجھا رہا ہوں تو بس یہ ٹھیک ہے. نہیں، میں نے بھی سمجھانا اپنے آپ کو، میرے لیے بھی آیت ہے یہ. قرآن کریم جب میں نہیں سمجھ رہا میں کیا سمجھاؤں گا آپ کو؟ فرمایا ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، رک جاؤ، سٹینڈ لے لو. ان تقوموا، سٹینڈ ہو جاؤ، اسٹل ہو جاؤ اللہ کے لیے. کہتے ہیں مسنا و فرادا، دو بندے، دو نہیں ایک ہی بندہ کھڑا ہو جائے. ایک فردہ کہتے ہیں فرد کو، ایک ہی بندہ. یعنی میں آپ سے ہی گزارش کر رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی میں سمجھا رہا ہوں ان کو کہ ایک بندہ کھڑا ہو جائے اللہ کے لیے، اللہ کی اس بات کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کی اس بات کو پہنچانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے ایک بندہ. انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا. تو کرنا کیا ہے؟ کس لیے کھڑا کر رہا ہے اللہ؟ یہ ہے وہ جو جہاں سے قوموں کی تقدیر چینج ہوتی ہے نا، راستہ چینج ہو جاتا ہے. یہ وہ بات آ رہی ہے. ایک لفظ ہے جس کو ہم نے گراسپ کرنا ہے، جس کو ہم نے اپنے اندر جو ہے وہ انڈیلنا ہے، ڈالنا ہے اپنے اندر. وہ کیا ہے؟ ثم تتفکروا. یہ ہے وہ بات، یہ ہے وہ چینج کرنے والا جس سے انسان، قومیں چینج ہو جاتی ہیں. تبدیلی اس سے آتی ہے، اس نقطے سے. تبدیلی لانے کا اور کوئی حال ہی نہیں ہے. ثم تتفکروا، 1440 سال پہلے یہ نقطہ یہاں جمع کروایا گیا ہے اور کل سے یہ بات شروع کی گئی ہے کہ ایک ہی بندہ، ایک ہی فرد کھڑا ہو جائے، تفکر شروع کر دے. تفکر، سوچنا، سمجھنا، سمجھانا، تفکر، غور و فکر کرنا. کیسا یہ عظیم نقطہ ہے اس مالک نے ہمیں بیان فرمایا. کہتا ہے کہ ما بصاحبکم من جنہ. ساتھ اگلی بات میں کیسا کہہ رہا قرآن کہ یہ جو بات میرا رسول اعظم جو فرما رہے ہیں آپ کو، اللہ فرما رہا ہے یہ کوئی صاحب، یہ جنونی نہیں ہے کوئی، ناؤز باللہ، یہ کوئی خدا نہ خواستہ کو ان ساؤنڈ مائنڈ نہیں ہے. یہ ما بصاحبکم، یہ تمہارا ساتھی جو ہے، یہ رسول کے متعلق بتایا جا رہا ہے. بہت عالی مرتبہ، بڑا وائز، قیامت تک آنے والا انسان کلیم نہیں کر سکتا، لیکن ان کے حصے میں یہ بات آئی ہے کہ یہ ان کے جیسا کیا ان کے یعنی ایک کہتے ہیں نا تنکے کے برابر نہیں بندہ وائز ہو سکتا. تو یہ وہ انسان، وہ ہادی اعظم، یہ بیان ان کے زبان اقدس سے کرائے گئے ہیں کہ یہ جو بات تمہیں بتا دی تتفکروا والی، ما بصاحبکم من جنہ، یہ کوئی نعوذ باللہ دیوانہ ہے. اور میں یہ کیا ہے؟ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. یہ جو تمہیں وارن کر رہا ہے، جو آنے والے عذاب ہیں، مشکلات ہیں، ان سے نجات کے لیے یہ تمہیں آگاہ کر رہا ہے آنے والے حالات بد سے.
تو فرمایا اور اس کے حوالے سے اگلا کل پھر آ گیا، کل تو بے شمار آئیں گے، ہم کل کو ہی ہم نے کھولنا ہے. یہ جو سورت ہم نے پڑھی ہے نا، اس میں ہم نے کل کو بھی کھولنا ساتھ ساتھ. کل کے وہ مقامات جو اس میں آئے نا، پتہ چلے گا کل کسے کہتے ہیں. یہ کلوں کا ختم پہ جا رہے ہیں جی، کلوں کا ختم ہو رہا ہے، نعوذ باللہ. تمہارا ختم کیوں نہ، تم اپنا ختم کرو. تم کیسے ختم کر سکتے کلوں کو؟ کل میں تو تمہارے لیے وائز وہ تو زبردست باتیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے کل کے آگے، قیامت تک رہنی. آگے اللہ ہمارا کل اے رسول اللہ اعلان فرمائے ما سألتکم من اجر، کہ یہ جو تمہیں پیغام دے رہا ہوں، باتیں بتا رہا ہوں، اس کا میں تم سے کوئی معاوضہ طرف نہیں کر رہا، کوئی پیسے تو نہیں مانگ رہا، چندہ تو نہیں مانگ رہا. جیسے ہمارے ہاں چندے کے بغیر چلتے ہی نہیں ہیں، معاوضے کے بغیر تو وہ آتے ہی نہیں مولوی صاحب درس دینے کے لیے، پہلے طے ہوتا ہے. اللہ ہمارا قل ما سألتکم من اجر، تم سے کیا میں کوئی اجر مانگتا ہوں؟ فہو لکم، رکھو اپنے کو اپنا اجر. یہ ہے ترجمہ اس کا. تم اپنا اجر اپنے پاس رکھو، اپنی جو تم نے چندہ دینا نا، کہ مجھے کوئی ضرورت تمہارے پیسے کسی چیز کی بھی، فہو لکم، تمہارے پاس ہی رہے گا. اللہ ہمارا انہوں نے کہا ان اجری الا علی اللہ، مجھے معاوضہ ملنا ہے، تمہارے پاس تو کرنسی نہیں ہے، وہ تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ میرا اجر تو میرے اللہ کے پاس ہے. میرا معاوضہ جو ہے وہ جس نے مجھے بھیجا ہے نا، جس کا میں نمائندہ ہوں، یعنی جس بندہ ایجنسی کا نمائندہ ہوتا ہے اسی سے لیتا ہے نا قرض، وہ جو معاوضہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے وہ نمائندے تھے، وہ زبردست قسم کے، اور اجر بھی تو اس کے مطابق انہوں نے دینا تھا نا ان کو. پھر تا قیامت انہی کا نام جاری رہنا ہے. ہم سب نے مر مر جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے. وہ واحد ہستی ہے اللہ کے ساتھ ساتھ، ان کا بھی ساتھ ساتھ وہ چلتا رہنا ہے. فرمایا کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اللہ نگران ہے ہر چیز کے اوپر، اللہ موجود ہے، دیکھ رہا ہے ہر چیز. اور اللہ ہمارا ہے کل، یہ تیسرا کل آ گیا. ایک ہی صورت کے چار یہ کل بھی آپ کے سامنے آئیں گے. کل یعنی وہ کل بھی ساتھ ساتھ کھلے گا جو وہاں آیا ہے. کل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. کل اے رسول آپ اعلان فرمایا کہ میرا رب جو ہے نا، یقذف بالحق، بڑی شدت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ. یقذف کا مطلب ہے کہ ایک تو تھرو کرنا، تھرو پھینکنا. یقذف کا آپ ترجمہ ہی نہیں کر سکتے، یہاں ترجمہ ان کے پاس ہے ہی نہیں. یہ ترجمہ بھی یہاں جو ہمارے پاس ترجمہ لکھا ہے، ترجمہ ہی نہیں اس کے مطابق. یہ دیکھیں آپ کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق اتارتا ہے. کہاں لکھا نازلہ؟ نزول کہاں لکھا ہے اس میں؟ انزلہ بھی نہیں لکھا، نازلہ بھی نہیں لکھا. نازلہ کا مطلب اتارنا ہوتا ہے نا. یہ یقذف ہے. اگر آپ کو لفظوں کی سمجھ، قاذف ہوتا ہے کہ جس طرح میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھا سکتا ہوں، ویسے نہیں سمجھ آتی بات کی. یعنی ایک توپ ہے، توپ میں سے ایک کی سپیڈ ہے 25 کلومیٹر تک، ایک کی 50 کا تک. اب اسے بڑھتے جائیں، یہ اب آگے میزائل سسٹم ہمیں پتہ ہے تو کتنی دور، ہزاروں میل تو ہے، وہ تھوڑے سے منٹوں میں فاصلہ طے کر لیتا ہے. یہ قذف ہو رہا ہے، یعنی اس کے اندر شدت ہوتی ہے، بڑی شدت سے وہ بات آتی ہے. لیکن جب وحی الہی آتی ہے نا، اس کا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنی سپیڈ کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وحی آتی ہے، حق آتا ہے جو ان کے دماغ پر چوٹ مارتا ہے باطل کے اوپر. اللہ ہمارا یقذف بالحق، کہ میرا رب جو ہے بڑی شدت کے ساتھ حق کو نازل کرتا ہے. یعنی بھیجتا ہے، پھینکتا ہے، ڈالتا ہے. اس میں سارے لفظ کے آ جاتے ہیں میننگز میں. ڈالنا، پھینکنا، زور سے اتنی شدت سے لانا اس کو سپیڈ کے ساتھ کہ جو ہی بادل سامنے آیا رگڑ دیا اس کو، بس پتہ نہیں چلا کہ جیسے کدھر سے آئی ہے وہ چوٹ اس کے اوپر. یہ یقذف ہوتا ہے. قل ان ربی یقذف بالحق. اور علام الغیوب گیا اللہ کی ذات، ہر قسم کے غیب کو جاننے والی ذات، اس کے بغیر ہے، اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. علام الغیوب صرف ایک ہی ہے، علامہ صرف اللہ ہی ہے. یہ سب جتنے بھی ہیں نا جو اپنے آپ کو علماء اور علامہ فلاں، یہ علماء ہی ہیں سارے. علامہ صرف اللہ کی ذات ہے. علامہ یہ وہ چیز ہے، علام الغیوب اللہ کی ذات ہے. علامہ، علامہ میں نہیں لکھنا چاہیے اپنے آپ کو. مولا بھی اللہ کی ذات ہے، پچھلی دفعہ ہم نے بتایا تھا. مولا بھی لکھنا گناہ ہے. یہ بہت بڑی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے یہ اپنے آپ کو مولانا کہنا بہت خطرناک بات ہے. مولانا کا مطلب ہے ہمارا آقا، ہمارا پروردگار، ہمارا مالک. مولانا ہمارا آقا، یہ ہمارے مولانا ہیں. ان سے پہلے کہ بھی اپنا نام بولا کرو.
مت مولانا اپنے ساتھ لکھاؤ، تم مولانا نہیں ہو۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تشریف لائے، یا ایون آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوچیں، آپ ان کے ساتھ علامہ لگا کے دکھائیں ذرا کیسا لگتا ہے، مولانا لگا کے دکھائیں، جچتا ہے؟ جچتا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ، ہستیوں کے ساتھ۔ مولانا محمد اب مولانا ابو بکر صدیق کہیں آپ، جچتا ہے؟ وہ لگتا ہے اوپر سے لفظ لگ گیا ساتھ ان کے۔ مولانا ابو بکر، مولانا علی لکھیں، مولانا عثمان، یہ جچتے ہی نہیں ہے ان کے ساتھ یہ لفظ۔ یا حاجی لگا کے دیکھ لیں، جچتا ہے کوئی؟ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ علامہ اللہ ہے، مولانا اللہ ہے، داتا اللہ ہے، غوث اللہ ہے، یہ سارے اسی کے لفظ ہیں جو ہم نے لے لیے ہمیں، یا ہم نے دے دیا ہستیوں کو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ ہمارا قل ان ربی یقذف بالحق، بڑی تیزی سے آتا ہے وہ، اس کی سپیڈ کا آپ اندازہ کر ہی نہیں سکتے، کیوں کہ علام الغیوب بھی ہے۔ اور آگے فرمایا پھر اگلا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں قل کہاں کہاں آ رہے ہیں، یہ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے ساتھ ساتھ انشاءاللہ۔ قل جاء الحق، جاء الحق یہ ہے قرآن کہ حق آ گیا۔ الحق قرآن کریم ہے۔ اے رسول آپ ان کو بتا دیں، قیامت تک آنے والے انسان کو بتا دیں کہ الحق صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ الحق، یہ حق الحق کی طرف سے آیا ہے، کلام اللہ ہے، اس الحق کا ہی پیغام ہے۔ الحق ہوتا ہے کہ یعنی جو ایسے فیکٹس بیان کرے کہ جس کا توڑ ہی کوئی نہیں ہے۔ الحق حقائق پر مبنی، فیکٹس بیسڈ۔ فرمایا وما یبدئ الباطل وما یعید، کہاں ٹھہر سکتا ہے؟ نہ پہلے کبھی ٹھہرا ہے تو اس کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتا، اور نہ آخر میں ٹھہر سکتا ہے، بعد میں نہیں ٹھہر سکتا۔ یعنی الحق جب آ جاتا ہے اس کے سامنے باطل ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ جس طرح 17-21 دیکھیں ذرا، اسی والے سے 17-81 17 سورت کی 81 نمبر آیا تھا، اور اس کا صفحہ نمبر آپ کو ملے گا 362۔ یہ جلدی والا مسئلہ میں نہیں چاہتا کرنا، ٹھہر کے تھوڑا کر کے بھی اگر ہمارے ذہن میں یہ چیزیں ٹھکنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ کے پاس ذخیرہ جمع ہو جائے گا، مختلف مقامات آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ ہمارا یہ دیکھیں، یہ 81 نمبر میں یہاں بھی کل ہی سے بات شروع کرائی ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، آیت نمبر 81 ہے، صفحہ نمبر 362 ہے، سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر۔ فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ کمال ہے یہ۔ کہتے ہیں اے رسول آپ اعلان فرمائیں کہ حق آ گئے۔ اس وقت 1440 سال لائے سامنے مصورات، کتنا کچھ ماحول ہے وہاں الحق آ جانا، اس مشرکانہ ماحول میں، کافرانہ ماحول کے اندر آج بھی نہیں مانتے۔ اس سے کہتے ہیں اس کو پرے کر لو یار، یہ نہیں سمجھ آتی، بڑا مشکل کلام ہے، یہ نہیں میں سمجھ آتا، باقی چیزیں لاؤ ساتھ، 14 علوم پڑھو پہلے پھر سمجھ آئے گا، یہ سمجھ تو ہمیں آ رہا ہے۔ وہ میرے ساتھ ایک وہاں واقعہ پیش آیا، زمرن آپ کو سامنے لا رہا ہوں، بیت اللہ کے اندر بیٹھے تھے، تو وہاں نا اس طرح لوگ آتے ہیں بڑے وفد، تو عرب کا مصر سے وفد آیا، تو میں بھی بیٹھ گیا ان کی باتیں سننے کے لیے۔ ایک نا وہ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے لڑکا، بڑا ینگ سا تھا، پڑھا لکھا، تو میں نے اس کو ذرا ایسی نا، میں نے کہا آپ انگریزی جانتے ہو؟ کہنا ہاں میں جانتا ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا یاد یہ جو باتیں بتا رہے ہیں مجھے بتاتے چلے جانا، تشریح کرتے چلے جانا تعلیم اس کا۔ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا یار آپ تو بڑے لکی ہو، آپ کو تو عربی آتی ہے، آپ تو فوراً سمجھ آتی ہو۔ کہنا نہیں سر، ہم تو وہ بولنے والی عربی آتی ہے، قرآن میں سمجھ والی ہمیں عربی کوئی نہیں آتی۔ میں کہا اچھا۔ اور جب بات شروع ہوئی تو میں 2-4 جب آیتیں بولی تو میں نے کہا اس کی سمجھ آ رہی ہے جو میں بول رہا ہوں؟ کہنا اس کی تو آ رہی ہے۔ تو میں نے کہا یہی سمجھنا اور کیا سمجھنا؟ کہنا تو آپ کیسے سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا اللہ نے سمجھایا مجھے سمجھ آ رہی ہے، میں توجہ دی ہے، توجہ کرو سمجھ آ جائے گی، آپ لیے تو آسان ہے۔ کہنا نہیں ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک ہمیں یہ بندہ نہیں بتائے گا نا، ہمارا جو پیشوا، اور ساتھ دوسری باتیں نہیں جوڑے گا، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ میں نے کہا یہ بدقسمتی ہے۔ بہرحال وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ عربوں کو سمجھ آتی ہے، عربوں کو سمجھ نہیں آتی اس کی، وہ اپنی عربی جیسا ہم پنجابی بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، بہت سکیل اردو ہوتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی ان باتوں میں، وہ سمجھایا گا۔ تو بہرحال یہ اللہ ہمارا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ جب حق آ جاتا ہے نا، باطل تو پھر دم دبا کے بھاگ جاتا ہے وہاں سے، وہ نہیں ٹھہرتا۔ کیونکہ جب آپ کبھی آپ غور کریں، رات کے اندھیرے میں جب لائٹیں بند ہوتی ہیں نا،
تو کیڑ مکوڑ بڑا جمع ہو جاتا ہے. ذرا سی آپ ذرا لائٹ آن کر کے دیکھیں ذرا پھر کیسے دم دبا کے بھاگتے ہیں وہ کیڑے کاٹے. یہ کیڑے ہوتے ہیں, یہ شرک کے کیڑے, یہ کفر کے کیڑے ہیں. یہ جو معاشرے میں آپ کو ملتے ہیں نا بڑے بڑے جناب کلگیوں والے, ان کے پاس حق نہیں ہے. کسی کسی کے پاس شاذ و نادر ہوگا, میں نہیں کہتا سارے, لیکن میجورٹی کے پاس حق نہیں ہوتا. وہ باطل کی باتیں اکٹھی کی ہوتی ہیں. جب حق آتا ہے پھر چیچی کرتے ہیں. یہ کہاں سے لے آئے تم, اس کو بند کر دو. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. وہ آتا ہی مٹنے کے لیے. جو باطل ہوتا ہے نا اس کو صرف روشنی دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے, وہ خود بخود بھاگ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. یہ اصول ہے, یہ اصول دیا ہے قرآن کریم. تو اس لیے یہ جو میں آپ کو یہ چیزیں جو آپ کے سامنے لا رہا ہوں نا, اس کے ساتھ ساتھ یا ایھا الکافرون کو سامنے رکھیں آپ. کیا ہم تو نہیں شامل اس میں؟ کفر یہ ہوتا ہے کہ بات سامنے حق کی آئی لیکن انسان نہیں مان رہا اس کو. یعنی ہم قرآن کہہ رہا ہے کہ سود حرام ہے, نہیں مان رہے ہم اس کو, تو یہ کفر ہے. اور کیا ہے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ملاوٹ نہ کرو, نہیں مان رہے ہم, تو یہ کفر نہیں ہے. یعنی کفر کا مطلب انکار کرنا ہوتا ہے. ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ وہ مکہ والے کافر تھے, یا یہ جو ہندوستان ہمارا ساتھ والا ملک ہے نا, یہ کافر ہے سارے, عیسائی کافر ہے سارے. ہمارے ذہن میں کانسیپٹ یہ بنا دیا گیا ہے. کفر ہے اس حق کو نہ ماننا کسی بھی حوالے سے. جب اللہ نے کہا کم نہ تولو, جھوٹ نہ بولو, اللہ نے کہا ہے نا, تو ہم نے ماننے والا تو ایمان والا ہو گیا, نہیں ماننے کا تو کافر ہو گیا. سیدھی بات ہے. ہم اپنے اوپر کیوں نہیں فٹ کرتے ان آیات کو؟ اپنے اوپر فٹ کریں گے تو یہ سمجھ آئے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. یا ایھا الکافرون, ہم سمجھتے ہیں مکے والے تھے بس, یہ تو چلنا قیامت تک. اب کون مخاطب ہے؟ قیامت تک چلنے اس کی بات, اس کی باتیں تو قیامت تک چلنی. جو بھی نہیں مانتا, چاہے مسلمان ہو, ہندو ہو, مشرک, کوئی بھی, اگر اس کی بات کو نہیں مانے گا الحق کو, تو کافر, انکار کرنے والا. اب آگے چلے, اسی آیت پہ چلتے ہیں واپس. یہ تو میں نے کل کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا اس کے شیڈ دیے ہیں, یہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے ان صورتوں کے اندر. اب یہ دیکھیں اگلی بات کیا کہہ رہا ہے اللہ, جو صفحہ نمبر 793 پہ ہم نے شروع کی تھی نا بات. قل یا ایھا الکافرون, اے وہ لوگوں جنہوں نے انکار کی روش اختیار کی ہوئی ہے. رشوت ہم لیں, چوریاں بازاریاں ہم کریں, استحصال ہم کریں, پھر ایمان کہاں گیا ہمارا؟ ایمان تو ہے ہی نہیں ہمارے اندر. مسلمان ضرور ہیں, مسلمان سے انکار نہیں ہے, کیونکہ کمیونٹی ہماری مسلمان کی, اس میں ہم پیدا ہوئے, اس میں رہ رہے ہیں. یہ مسلمان کمیونٹی ضرور کہلاتے ہیں, لیکن ایمان والا اس سے آگے ہوتا ہے. پھر تو فرمایا اللہ نے لا اعبد, ان سے کہو کہ میں عبودیت اختیار نہیں کر سکتا, میں محکومیت اختیار نہیں کر سکتا, ما تعبدون, جن کے تم غلام بنے ہوئے ہو, جن کی تم نے محکومیت اختیار کر رکھی ہے نا, میں ہو ہی نہیں سکتا. اٹ از ایبسولوٹلی امپاسبل کہ میں ان ہستیوں کا غلام بن جاؤں جن کے تم غلام بنے ہوئے. اب یہ جو عبد اور عبدیت جو ہے نا, میں نے بتایا تھا آپ کو شروع میں کہ یہ سینٹرل پوائنٹ ہے قرآن کریم کے میسج کا, پیغام عبدیت. تمام انبیاء یہی میسج لے کے آتے رہے ہیں. یہ ہے سینٹرل پوائنٹ. عبدیت ہے اللہ کا, اللہ کا عبد بننے کا. جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ جو یعنی آدم کی جب تخلیق ہوئی ہے نا, ان سے بھی یہی عہد لیا گیا تھا ان سے. یہ سورہ یاسین میں نا پڑھ تو لیتے ہیں ہم, سورہ یاسین کو رکھا ختم و درودوں کے لیے, ہم نے مردوں کو بخشوانے کے لیے. یہ اس لیے صورتیں آئی ہیں کہ مردوں کو بخشو پڑھ کے. یہ دیکھیں ذرا کیا کہتی ہے صورت یاسین کی, یہ آیت دیکھیں جس میں پیغام عبدیت دیا گیا ہے اور کمٹمنٹ لی گئی تھی. کن سے؟ آدم سے, بنی نو انسان, آدم کے بچوں سے, چلڈرن آف آدم. یہ صفحہ نمبر 565 ہے, اس میں اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی 60, 36-60. اللہ فرما رہے ہیں علم احد, یہ بات ہے کیا شروع کر رہا ہے, علم احد الیکم یا بنی آدم, کہ اے بنی آدم, آدم کے بچوں, چلڈرن آف آدم, کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ تم نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا؟ علم احد, یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. چلو اس وقت تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم موجود تھے نہیں, اب تو بتایا جا رہا ہے نا, اب تو مخاطب ہے نا, ہمیں اب پتہ چل گیا ہمیں کہ یہ وعدہ کیا ہوا ہم نے. علم احد الیکم یا بنی آدم, کیا
کہ اللہ تعبد الشیطان، شیطان کے عبد نہ بننا. یہ وہی آ گیا عبد. لا تعبد، مت عبدیت اختیار کرنا، محکومیت اختیار نہ کرنا شیطان کی. کیوں؟ کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ تاریخ آدم دیکھنے کب شروع ہوئی ہے؟ یہ اس وقت سے ہم نے عہد کیا ہوا ہے. تو پھر ہم تو اس کے ایڈورس چل رہے ہیں سارے، شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، شیطان کی عبودیت کر رہے ہیں ہم. مالک کی عبودیت کہاں ہو رہی ہے؟ اور اللہ ہمارا، میں نے کہا تھا کہ وَأَنِ اعْبُدُونِی، کہ میرے عبد بن کے رہنا، غلامی کا پٹا پہننا میرا ہی پہننا. یہ جو تم نے صافے بندھے ہوئے نا مختلف قسم کے رنگوں کے، آج بھی اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں. ہندوؤں میں چل جائیں وہاں بھی صافے باندھے ہوئے انہوں نے، ان جوگیوں نے سنتوں نے بڑے صافے بنائے ہوئے ہیں. سکھوں میں چل جائیں بڑے آپ کو ملیں گے رنگ برنگے صافے. صافے سمجھتے ہیں نا آپ، پٹے پہنا دیتے ہیں، وہ اپنا نشان لگا دیتے ہیں، نشان زدہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں جناب، دیکھ لاکھوں میں ہیں. یہ جتنے بھی ہمارے ہیں، یہ صوفیاء کے نام پر جو یہاں شروع کیا ہوا ہے پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بہت ہے، وہ اپنا اللہ صافہ بنا دیتے ہیں. یہ ہمارے آگے محکوم بن گئے ہمارے. جیسے ہی آپ کبھی جائیں نا یہ منڈی میں، بکرا منڈی میں، تو وہ ڈی جی خان سے یا کئی دور دراز سے بکرے آتے ہیں ایک ہی ٹرک میں، تو ان کو نشان لگائے دیتے ہیں ویپاری کہ جی یہ 40 میرے ہیں بھیڑے ہیں، کوئی کہے گا 10 میری رکھ لیں یہاں ٹرک سے، اس کا نشان وقت لگا دیتے ہیں تاکہ شناخت ہو جائے. یہ بھی شناخت ہے ان کی کہ یہ بھیڑیں اس کی ہیں، یہ بھیڑیں اتنی اس کی ہیں، یہ اتنے ہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں تو کہا تھا کہ تم نے صرف میری ہی صرف عبودیت اختیار کرنی ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِی، میرے ہی بن کے رہنا ہے. محکومیت آپ نے میری ہی اختیار کرنی ہے، عبودیت میری ہی اختیار کرنی ہے. تو فرمایا کیوں؟ کہ انہ لکم عدو، ھذا صراط مستقیم. ان اعبدونی، ان اعبدونی، میرے عبد بن کے رہنا ہے. ھذا صراط مستقیم، یہی تو ہے اسٹیٹ پاتھ، یہی تو ہے سیدھا راستہ. یعنی صراط مستقیم کیا ہے؟ ان اعبدونی، کہ میرا عبد بن کے رہنا آپ نے. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے استقامت والا راستہ، یہ ہے استقامت والا راستہ. ان اعبدونی، ھذا صراط مستقیم، استقامت والا راستہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی محکومیت اختیار کرنا، غلامی کا پٹا صرف اللہ ہی کا پہننا. اور یہ ہے وہ قرآن کریم جس کی ہم نے کیا کرنی؟ پاسداری کرنی ہے، اس کی غلامی اختیار کرنی ہے. اور آگے دیکھیں اس کا بنیاد میں ایک اور دے دوں ابدیت کے حوالے سے. یہ ہمیں چونکہ اللہ تعالیٰ کرے ہمیں سمجھ آ جائے. یہ دیکھیں ذرا سورہ البقرہ میں چلتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں یہ سورہ البقرہ 5 نمبر صفحہ اور اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی 21. میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو وہاں یا ایھا الکافرون میں جو خطاب شروع ہوا ہے نا عبودیت کا، اس کی بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں میں آپ کو، اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایسے نہیں کہہ دیا تھا انہوں نے. ہادی برحق سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے ذریعے ہمیں یہ گفٹ ملا ہوا ہے. یہ مالک کا کلام ان کے ذریعے ہمارے پاس آیا ہے. وہ مالک دیکھیں اور جس کے ذریعے آیا وہ دیکھیں آپ ہستی کو. کاش ہمیں اگر انہیں اس ہستی سے آپ نے لگاؤ پیدا کرنا ہے، پیار پیدا کرنا ہے، تو اتباع تو لازمی ہے. اتباع قرآنی ہوتی ہے. انہوں نے بھی اسی کی اتباع کی تھی. اللہ ہمارا ہے یہ سورہ ہے نا البقرہ کی 21 یہ ہے پیغام عبدیت. سب سے پہلا خطاب ہیومینٹی آن دا ہول جو ہے اس سورہ بقرہ میں 21 نمبر آیت میں فرمایا ہے. جو اللہ نے ہیومینٹی آن دا ہول، بنی نوع انسان کے حوالے سے جو خطاب فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، تمام انسان، بنی نوع انسان، یا ایھا الناس، کیا کرو؟ سعبدو، پیغام عبدیت یہ ہے بیسک میسج آف قرآن. پڑھتے تو ہم روزہ نماز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، نہ اس کی غلامی اختیار کرتے ہیں نہ اس سے استعانت طلب کرتے ہیں. غلامی بھی دوسروں کی،
ہر وقت 24 گھنٹے غلام دوسروں کے ہوں اور مزدوں میں دوسرے سے مانگتے ہیں. اللہ ہمارا عبودیت اختیار کرو، محکومیت اختیار کرو، غلام بن جاؤ. کس کے غلام بننا ہے؟ ربکم، ربکم، ربکم. یہ کم جمع ہے، پورے انسانوں کی جمع سمجھتے ہیں ہم؟ تمام ہیومینٹی آن دا ہول، کہ جو ساروں کا پالن ہار ہے، تمام انسانوں کا پالنے والا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. یہ وہی رب ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمہیں بھی پیدا کیا اس نے، تخلیق کیا، تم سے پہلوں کو بھی تخلیق اس نے کیا تھا. بدی وجہ تم نے کیا کرنا، اس کی ابدیت اختیار کرنی ہے، کیونکہ تمہارا خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے. دنیا میں کائنات میں جتنا بڑا مادی انسان ہو، اس نے تو مکھی پیدا نہیں کی. مکھی کا پر بھی نہیں بنایا اس نے، جس کے تم نے غلامی کے پٹے پہنے ہوئے ہیں نا، اس کو ذرا پوچھو مکھی سے بنا کے دکھا دے یار، تیرے کو اتنی پاورز نے، تم بیٹے دیتے ہو، بیٹی دیتے ہو تمہارے بقول، تو یار یہ مکھی سے بنا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مکھی بنا دو یار، پھونک مارو مکھی بن جائے. پودے نوں جلا کے کھا دے کرو بوٹے نوں جلا کے. وہ تو اس میں آئیں گے انشاءاللہ آگے جب چلیں گے نا. یہ چاروں جو کول ہے نا، سمجھائیں گے کہ چاروں کول ہے کیا انشاءاللہ تعالی. یہ تو بنیادیں ہدایت ہے ان کی، منکرین الہ کی، مشرکین کی بنیادیں ہدایت ہے. اور پھر کہتے بند کر دو بند کر دو، یہ نہ سنانا. لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلهم تغلبون، لعلهم تغلبون. شروع کا شروع کر دینا، جہاں قرآن کے محفل ہو نا، الٹا دینا جا کے اس کو، اپنی شروع کر دینا بیچ میں، بس کہاں کرنا وہاں، تب بچت ہو جائے گی. یہ تو حق ہے، یہ تو بادل کو ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کرتا. بادل وہاں ٹھہر نہیں سکتا بھائی، جب مارے تاجے کرایہ دے کیا کام ہے، کرایہ دار وہاں ٹھہرے اسی جگہ پہ بھاگ جاتا. فرمایا یہ اس لیے کہہ رہا ہوں لعلکم تتقون. اللہ فرما رہے دیکھو میں تن پیدا کیتا ہے، اور کھانے پینے کو میں دے رہا ہوں، رب ہوں تمہارا، میں پالن ہار بھی میں کرتا ہوں نا. تو بدین وجہ تم کیا کرو، تقوی اختیار کر لو. تقوی ہوتا ہے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا. یہ اتنا ہی اس کا، میں نے تو یہی اس کا جو ہے نا نکالا ہے مفہوم اس کا. تتقون، یہ جو قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا احکامات ہیں، ان کی پابندی کا نام تقوی ہے. بس رولز کو فالو کرنا. تو لہذا میں آپ کو، چونکہ یہ موضوع بہت لمبا ہو جائے گا، تھوڑا کر کے آپ کو جو ہے نا آپ گراس بھی کرتے چلے جائیں. تمام انبیاء کی دعوت جو ہے نا وہ پیغام ابدیت ہے. تمام انبیاء کی، سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، انبیاء کرام آئے ہیں، ان کی بیسک دعوت کیا ہے، بنیادی دعوت کیا ہے؟ عبدیت اللہ، ایک اللہ کا غلام بن کے رہنا، ایک اللہ کا ہو کے رہنا. اور اس کے ہونے کا یہ ہے کہ اس کے قانون کو فالو کرنا، بس اتنی بات ہے. اس نے کہا یہاں بیٹھ جاؤ یا اٹھ جاؤ، بس یہی ہے اس کی عبدیت. اس نے کہا یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، حرام نہ کھانا بھی، سود خوری نہ کرنا، یہ میں پہلے بھی آپ کو بتایا. یہی ہے نا، یہ رولز ریگولیشن، اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. انشاءاللہ جو اگلا آپ چلے گا نا درس، اس میں یہ جو عبدیت کے مقامات ہیں نا، یہ چونکہ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے. پھر میں آج تھوڑا کر کے یعنی آپ کو عبد کا مطلب سمجھایا ہے، آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. اٹ مینس غلامی اختیار کرنا، محکومی اختیار کرنا اپنے خالق کی جس نے ہمیں پیدا کی ہے، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں فالو کرنا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، سیدنا نوح علیہ السلام سے یہی دعوت آخر تک یہی دعوت چلی آ رہی ہے. اور اسی کی بنا پر پھر جو مخالف قوتیں نہ کھڑی ہو جاتی رہی ہیں انبیاء کے مقابلے میں کہ نہیں یہ تم کون سا پیغام لے کے آ گئے، یہ تو ہمارے غلام ہیں، ہم ان سے تو ہمارے چندے چلتے ہیں، ہمارے گھر باہر چلتے ہیں ان سے، تم اس کو ٹھانے آ رہے ہو، ہمارے چنگلوں سے نجات لانے آ گئے ہو. وہ کہتے ہیں ہمارا یہی کام ہے، آ جاؤ. یعنی پہلے تو ایک نبی آتا رہا نا، ایک دو قوموں میں. یہ انٹرنیشنل نبی جب آیا نا، اس طرح بانگے دو لا کے اعلان کر دیا تہاڈی ایسی تیسی وغیرہ، تہاڈی ایسی تیسی. یہ تو خاص نمائندہ، خاص داعی انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، داعی رسالت، حقیقی انقلاب برپا کرنے والا. یہ تو وہ انسان ہے، مثال ہی نہیں مل سکتی. ان کافروں کے لیے ایک ڈھال، ننگی تلوار، اعلان بغاوت کرنے والا، سامنے کھڑے ہونے والا. یہ انشاءاللہ لائیں گے اگلے مقامات پر آپ کو، پھر جو ہے نا وہ انشاءاللہ اس کا بڑا ٹیسٹ بھی آئے گا اور سمجھ بھی آئے گی. یہ یا ایھا الکافرون یہ معمولی صورت نہیں ہے، سارا قرآن یہ کہ لفظ ہی ایک سے ایک بڑھ کر ہے. کافرون سمجھائیں گے، یہ کافرون صورت کیا ہے؟
یہ مردوں کے لیے ہے، نہ ختم کرانے کے لیے ہیں یہ چیزیں. اور پھر کتبے بنا کے نا گھروں میں سجائے ہوئے ہیں، چار کول لے کے نا کہ جی یہاں لکھی جائے نا وہاں وہ جن نہیں آتے، یا اس قسم کا ہے تصور کہ وہاں جن پریاں نہیں آتی، اور بھی بڑے تصورات ہیں. یہ اس لیے ہیں، یہ تو ان کو للکارنے کے لیے ہیں، اپنے قوتوں کو جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے دشمنان جو ہیں، یہ اس کے لیے صورت آئی تھی. تو انشاءاللہ آگے چلیں گے، آج ادھر رکھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.